السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہے معروف اسٹرالوجر ماہر علم جفر، ماہر علم قانون ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، پر اسرار خاموشی ہے، نہ دھرنا ہے، نہ احتجاج ہے، نہ ڈائلاگ ہے، نہ ہی بات چیت ہے۔ پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے آفر ضرور کرے کہ آئیں مذاکرات کریں، بیٹھیں۔ پی ٹی آئی نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا، محمود خان اچکوی سے شہباز شریف نے ہاتھ بھی ملایا، مگر بات نہیں بنی۔ آج اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر 2018 کے الیکشن ٹھیک تھے اور وہ حکومت قانونی تھی تو 2024 کے الیکشن بھی ٹھیک ہیں اور حکومت بھی قانونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹکا سا جواب مل گیا۔ اب بات ہے عمران خان کی رہائی کی۔ اب اگر حکومت بات کرنے سے پیچھے ہٹ گئی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس کون سا ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال لیں گے؟ یہ ہم خان صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا۔ عوام پریشان ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر ہیں اور قیادت ایک پر اسرار خاموشی کا لبادہ اوڑے بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں مزے لے رہی ہے۔ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کا؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ 14 جنوری کے بعد سے خان صاحب کے ستارے 2026 میں مضبوط ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ 15 جنوری کو ہی جو محمود خان اچکزئی صاحب نے حلف اٹھایا اور اپوزیشن لیڈر کا، اور 17 جنوری کو علامہ ناصر صاحب نے اپوزیشن لیڈر کا حلف اٹھایا۔ نو ڈاؤٹ ایوان بالا اور ایوان زیری اپوزیشن لیڈرز جو ہیں مقرر ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر ایک بات کی تھی کہ 25 جون تک بے شمار چینلز پہ، نجی چینلز پہ میں نے ایک بات کی کہ 25 جون تک مذاکرات کر لو خان کے ساتھ۔ اب مذاکرات کرے گا کون؟ یہ تو فارم 45 46 47 والی حکومت ہے، ڈنڈے سوٹے والی، اس نے تو نہیں کرنا۔ اب خان صاحب جس سے چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں وہاں سے ہونے چاہیے۔ اور میں نے ایک بات کی تھی کہ سابقہ جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کیانی صاحب کی ملاقات ہوئی، اور بعد میں علیمہ باجی کہتی ہے کوئی ملاقات نہیں، کچھ نہیں۔ اب میں نے پھر ایک بات کی تھی کہ مجھے تو سوالیہ نشان لگا رہا ہوں میں باجی لیما پہ بھی، جب کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی افریدی چیپاں، کبھی علی امین گنڈا بولنا شروع، کبھی سلمان اکرم رجا صاحب۔ حامد خان صاحب تو اب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بوس ہیں، لیکن ان کی تو آواز ہی کہیں نہیں نکل رہی۔ اب پہلے جب الیکشنز ہوتے تھے ان کی آواز پورے پاکستان تک جاتی تھی، اب تو کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ میں بڑا اس چیز پہ پریشان ہوں۔ گو کے پہلے بڑے موقع ملے عمران خان صاحب کو نکالنے کے حوالے سے، جنگ ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ 5-6 دن جنگ رہے گی، ہفتے کو جو ہے پاکستان جنگ جیتے گا، اتنے ہتھیارے گریں گے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا خان کو پیرول پہ نکال لیں۔ وہ تو بھنڈ مار کے علی امین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جائے عدالت عالیہ؟ علی امین کو چاہیے تھا پیرول پہ نکالنے کا اختیار ہی حکومت کے پاس ہے۔ صاف میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 5-6 دن کی جنگ ہے، تو ٹائم ویسٹ کیا۔ اب ظاہر ہے ہائی کورٹ میں جب وہ آئی ہے درخواست، تو ہائی کورٹ نے تو ادھر کو کہنا نا حکومت کو ٹائم نکال کر جاؤ، ادھر جنگ ختم ہوگی۔ بلنڈر۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بلنڈر، جب خان صاحب گرفتار ہوئے، مین اپیل پہ جانا تھا نا، بیل پہ چلے گئے۔ میں بڑھ گیا تھا بیل ہوتے اور کیس پہ جانے، سارا کچھ ہوا۔ ابھی موجودہ صورتحال میں 25 جون تک خان صاحب کے پاس ٹائم ہے کہ جس سے یہ اگر چاہیں کوئی بات چیت ہو تو پھر حکومت کے پاس بھی بڑے اختیارات ہوتے ہیں، عدالتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ آئیں گے کیسے آئیں گے؟ کوئی کیس نہیں ختم ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بنی گالا شفٹ ہوں گے اور بنی گالا کو سب جیل قرار دیا جائے گا، اور اس کے لیے میں نے کہا ہے ایک فریش گراؤنڈ آج کل چل رہی ہے، بلکہ 6 مہینے سے پیچھے ادھر مکمکہ ہوگا تو ادھر جائیں گے۔ فریش گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا ہے فریش گراؤنڈ؟ آنکھ۔ ڈاکٹر لکھ دے کہ انہیں اچھی انوائرمنٹ چاہیے تو وہ تو جیل دے بھی انوائرمنٹ نہیں، وہ بھی اچھا انوائرمنٹ ہے، وہ بڑا وہ تو آپ کو باوجو کے لیے اچھی انوائرمنٹ تھی۔ ہمارے سپریم کمانڈر صاحب جو موجودہ ہیں اس وقت، آصف علی زرداری صاحب کے پاس یا وہ شرجیل میمن صاحب کے پاس اچھی انوائرمنٹ تھی، ان کے پاس ایسی نہیں ہے۔ ایڈوائز کیا ہوا تھا شاید ان کو۔ اب بات یہ ہے کہ
شہباز شریف صاحب نے ایک بات کر دی کہ بلکہ وہ تو خود گئے نا اپوزیشن کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، محمود چکر سے بھی آتے تو اور اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے مشاق جمہوریت پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک منٹ یہیں رک جائیں. ادھر اس نے کہا کہ مشاق جمہوریت پہ بات کرتے ہیں، اور ادھر 9 مئی کے کیسز میں 10 سال سزا ہو گئی یاسمین راشد کو بھی. اچھا بات یہ کیا پیغام تھا؟ اچھا بات یہ ہے یہ اصحاب کی لڑائی ہے. اب جیسے ایران اور امریکہ کی لڑائی کیا تھی، اب آخر میں اصحاب کی ہو. بالکل. جب بیٹھے ہوئے تھے ایرانی ڈیلیگیشن جب سوئٹزرلینڈ پہنچا تو اس ٹائم پہ جب بات چیت ہونی تو ٹرمپ نے شرلی چھوڑ دی اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، جیڈی سے ہاتھ تک نہیں ملایا. شکل دیکھنے والی تھی. اصحابی لڑائی، پھر جھکنا پڑا. میں نے بارہا کہا ہے جب ایران اور امریکہ ایک ٹیبل پہ آ سکتے ہیں، جنگ بھی چلتی ہے، شرلی پٹاخے بھی چلتے ہیں، اور ٹیبل پہ وہ کہتے بات چیت بھی ہوتی ہے. اسی طرح میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں پی ٹی آئی اور یہ جو موجودہ پی ڈی ایم ہے ان کے شرلی پٹاخے چلتے ہیں، لیکن سینٹر میں جناب ٹیبل ٹاک ہوگی. دروازہ کھلے ہے پیچھوں، جو علیمہ باجی کہتی نہیں کھلا، وہ پیچھے جاندے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ایتھے پہ گل کرنی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے اصلی پہلے بعد میں ذرا شہباز شریف صاحب جو ہے ہمارے پردھان منتری، ان کے لیے بھی کچھ شب بول دوں تھوڑے. بولیں جی، ہم نے تو سنا ہے وہ تو جانے والے ہیں. اب میں نے پیشن گوئی کی ہے سنو چینل پہ 2025 میں ڈاکٹر فضا اکبر کے چینل پہ، جس میں نے کہا تھا فروری مارچ میں جنگ لگے گی، جون میں دنیا کھلے گی. وہی ہوا. ساتھ یہ بھی کہا تھا 8 سے 9 دنیا کے چاہے پرائم منسٹر ہوں، صدور ہوں، بادشاہ ہوں، انہوں نے بوریا بسرا گول ہوئے گا. سنو ابھی تو کل بھی ایک پرائم منسٹر جو تھے برطانیہ کے کیئر سٹارمر سی وہ بھی فارغ ہوئے. نیکولس وہ بھی گئے اور کافی ایکسپائر کیا کہتے ہیں ایران میں جنگ میں بڑی کہتے ہیں، اور اس میں علی خامنئی صاحب. تو اس میں یہ ہمارے پاکستان کے بھی شامل ہے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک وزیر اعظم کے عادی نہیں ہے. 2008 میں اپنا چینل پہ میں نے کہا تھا، نائلہ ندیم میرا کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا بریک فاسٹ نائلہ سے، میں نے کہا تھا آصف علی زرداری بنیں گے صدر، اور یہ کیا نام ہے ان کا یوسف رضا گیلانی ہوں گے وزیر اعظم. لیکن 2 وزیر اعظم لیں گے، 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں آصف علی زرداری. تیسرا بھی آنے لگا. اب پھر آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے ہیں سونے، اور لوگ ان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. میں کیا نہیں جان کے ایپ بھیج دیں گے. تو شہباز شریف صاحب اپنے 5 سال پورے نہیں کریں گے، آج بھی میں قائم ہوں. اب دوسری بات، شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ہم نے تو سیٹ کو سلام کرنا ہے نا، شخصیت تو آتی جاتی رہتی. تو پردھان منتری صاحب جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے 2018 کی حکومت غلط تھی تو یہ بھی غلط ہے، اگر وہ ٹھیک تھی تو یہ بھی ٹھیک ہے. مفہوم ہے نا. میں یہ سوال ہے میرا، میں بطور وکیل ایسے سوال کروں گا، ایسی چیز میرے اندر آ گئی ہے. تو بھائی 2018 میں اگر 1,00,000 ووٹ تھا کسی کا تو 90 ہو گیا نا، یا 1,00,000 تھا تو 1,10,000 ہو گیا نا. ایتھے تے 10,000 نو لکھ کر دیتا پھڑ کے. یہ بلنڈر ہے. اور یار 10-20% تسی کرپشن کر لو، کوئی ادھر ادھر کر لو، تسی سارا کچھ عوام ہے تو ریاست ہے، عوام نہیں تو ریاست نہیں. ہمارے حقوق کہاں ہیں؟ ہمارے ووٹ کہاں ہیں؟ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسالا ووٹ کتے. آپ اس وقت قوم کے باپ بنے، جو بھی صدر ہوگا وزیر اعظم ہوگا قوم کا باپ ہے. اسی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ساڑھا ووٹ کتے. میں بتاتا ہوں، روزے قیامت آپ کو ووٹ دینا پڑے. ٹیلی کمیونیکیشن والا بل نہیں پاس کر دیا انہوں نے، انہوں نے کہا جن دے گھر تے جا کے کھمبا لا لو، انہوں نے کہو جاؤ نہیں لواندے تے 5 کروڑ روپیہ دو عوام تے ایتھے پئیے. نالے انہیں اے بھی کہا کہ 8,500 جڑا مہینے دا کماندے وہ غریب ہی نہیں ہے، بڑا امیر بندہ ہے. تو عوام تو یہاں پڑی ہے. بس میں لب کشائی نہیں کرنا چاہتا. اب کہنے کا مطلب اب ذرا عمران خان صاحب پہ آ جائیں. خان صاحب کی رہائی بتا دیں. دیکھیں عدالتوں کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی اور جو سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ 15 سپٹمبر کو کھلے گا. آپ ڈیلے نہ کریں، پھر تو بات 15 سپٹمبر کے بعد چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اور خان صاحب یہ نہیں کہ وہ رہا ہو کے آئیں گے، میں پھر بتا رہا ہوں، اور یہ بنی گالہ ہی شفٹ ہوں گے. اس سے پہلے بشرا ریاض بھٹو 3 وینس کی جو مالک ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلیں گے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا قد بڑا ہے
اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکلیں گے جہاں پہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب یا ہمارے باس ہیں یا افریدی صاحب ان کے ہاتھوں وہ نکلیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب نکلیں گے بشرا ریاض بھٹو تو عوام عدالت عالیہ کے لیے کلیپنگ کرے گی, نعرے لگائے گی, تو پھر عدالت عظمیٰ کو بھی کلیپنگ چاہیے. تو جب خان صاحب وہاں سے نکلیں گے تو پھر عدالتوں کا جو اعتماد لوگوں پہ بحال ہو. تو وہ جن سے یہ مذاکرات چاہتے تھے ان کے لیے کلیپنگ نہیں ہوگی؟ وہ تو ہو گئی کلیپنگ. اسی تے 2025 تے کرتی نعرے وڈے مارے اسی تے, بلکہ میں تے اس سال بھی کلیپنگ میری کور ہوئی ہے. میں نے کہا تھا انڈیا پاکستان جنگ جیتیں گے. نہیں میں انڈیا کا کہہ رہا ہوں, ہم تو اچھا اس سال ہم نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہم جیتیں گے, وہ کلیپنگ بڑی ببر شیر پوری قوم ایک صف پہ تھی, کوئی سیاسی معاملہ پگ بھی آ گئی. اس سال ہم نے کہا تھا خطے کی پگ ہے کیسے پاکستان کے سر آئے گی. اسلام آباد اکارڈ آیا, ایم او یو میں نے کہا تھا, یہ بھی میں نے کہا تھا یہ جو بھی الیکٹرانک سائن ہے 2 نمبر ہے, کچا ہے. میں کہا پکا ہونا ہے, فزیکل اپیرنس ہونی ہے. وہ اللہ کے حکم سے. تو خیر دیر ہے اندھیر نہیں. اور 2026 میں آپ اچھی خبریں سنیں گے. اور ایک بات میں نے اور پیشن گوئی 2025 کے اینڈ پہ کی تھی کہ سیاسی ہلچل جو ہے جون ٹو بٹوین اگست سپٹمبر ادھر میں دیکھ رہا ہوں, اور سپٹمبر ٹو دسمبر دنیا میں جو ہے وہ فرقہ وارانیت بھی عروج پہ ہوگی. اس کے حوالے سے لڑائیاں آئیں گی. اگست میں سورج گرہن 12 اگست کو ہے اور 28 اگست کو چاند گرہن. اس میں مغرب میں معاملات خراب ہوں گے جس کا اثر مشرق میں آئے گا. لیکن مشرق کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی کہ مشرق جو ہے پاور لے گا, وہ لیے اس نے الحمدللہ. تو خیر بات آپ کہیں گے خان صاحب پھر گول مول کر کے گل نہیں دیتی سانو. 25 جون تک مذاکرات کر لو, تو خان 15 ستمبر سے لیٹ ہو جائیں گے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے بات سے. ناظرین آپ نے سنا. اب ایک بات اور بھی ہے نا, اب آپ کہیں گے کہ 25 جون تک میں نے کہا مذاکرات کر لیں. مذاکرات جب مذاکرات ہوں گے تو اس کے بعد پھر اس پہ ورک ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں چاہیے. پنجی نے تو نکلے نہیں خان صاحب, ظاہر ہے وہ تو اپنے معاملات طے ہوں گے, اس کے بعد کورٹ کے ذریعے باہر آئیں گے. بالکل ایسی بات ہے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے بات سے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی پیشین گوئی کی ہے, اور شہباز شریف کی مدت کے حوالے سے بھی کہ اے چانن نہیں وہ چڑھنا بلکہ چڑھ گیا ہے کہ یہ آ رہے ہیں. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے, اپنا ذائچہ بنوانا ہے, فیملی ایشوز, پرابلمز, کاروبار, بزنس کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے, تو ایم اے شہزاد خان صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جاتے ہوئے ایک پیغام ہے کہ گرمیاں ہیں اور اس میں پرندے جو ہیں پانی پیتے ہیں, تو پانی ہم ضرور بڑے شوق سے رکھ دیتے ہیں, وہ گرم ہوتا ہے, ان کی زبان جلتی ہے, تو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں. اور کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کو بھی دانہ دنکا ڈالنا ہے, کیڑے مکوڑوں کو. اور کیڑے مکوڑوں کو جو ہے آڈین کو میں کہہ رہا ہوں, سنیں آڈین ذرا دھیان رکھیں. کیڑے مکوڑے جو ہیں کھلے میدان میں کیڑے مکوڑوں کو کیا ڈالنا ہے, دانہ. اپنے گھر کے باہر لوگ ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی پاؤں کے نیچے آتے ہیں سائڈ پہ ذرا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سڑکیں بھی گرم ہوتی ہیں, ان کے پاؤں چلتے ہیں. اب کیڑے مکوڑے کون عوام کی گل نہیں کر رہا, شرافیہ تو ہمیں کیڑے مکوڑے, میں انسانوں کو کہہ رہا ہوں جو ہم آپ انسان ہیں, ہم نے ان کیڑے مکوڑوں کو جا کے ڈالنا. یہ بہت شکریہ. ناظرین آپ کو پیغام مل گیا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.